نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء صدق اللہ العظیم۔ دیکھیے، گزشتہ کل ہم نے شب قدر کے متعلق کچھ باتیں سنی۔ اللہ تبارک و تعالی جو بھی ہم نے عبادتیں کی، دعائیں مانگی، اللہ اس سب کو قبولیت سے نوازے، اللہ ان سب عبادتوں کو قبول فرمائے۔ آثار وہی نظر آ رہے ہیں جو میں اور آپ سنتے ہیں شب قدر کے متعلق۔ اللہ پچھلی راتوں کی عبادت کو قبول فرمائے۔ دیکھیے، دعا آتا ہے کہ دعا تمام عبادتوں کا خلاصہ ہے، مغز ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، پیغمبر آپ سے کفار مکہ سوال پوچھ رہے ہیں آتما کیا چیز ہے، روح کیا ہے؟ تو کہا قُلْ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ کہہ دیجئے روح میرے رب کا امر ہے، وہ حکم کرتا ہے داخل ہو جاتا ہے، وہ حکم کرتا ہے روح انسان کی جسم سے باہر چلے جاتی ہے۔ امر ربی، یہ میرے رب کا ایک حکم ہے۔ اسی طریقے سے اگر سوال پوچھا انہوں نے یسألونک عن الأہلہ، آپ سے یہ چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ چاند جو ہے کبھی گھٹتا ہے، کبھی بڑھتا ہے، کبھی ایک دم جو ہے چھپ جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو کہہ دو قل ہی مواقیت للناس والحج، یہ چاند کا گھٹنا اور بڑھنا لوگوں کے لیے وقت بتلاتا ہے، اسی طریقے سے حج کے ایام کی اسے تعلیم دیتا ہے۔ یہ چاند کا گھٹنا اور بڑھنا یہ تمہارے لیے جو ہے تجارت کے اور ہر تمام چیزوں میں وقت مقرر کرنے کے کام آتا ہے۔ عورت کو عدت گزارنی ہے، چاند کی ضرورت پڑے گی۔ آپ کو روزہ رکھنا ہے، چاند کی ضرورت ہے۔ عید ہے تو چاند ہے، حج ہے تو چاند ہے، محرم ہے، ہر چیز چاند ہے۔ کہا یہ چاند گھٹتا بڑھتا ہے، اس سے اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ مہینہ ختم ہو گیا۔ آسان ہے، ہر کوئی سمجھ سکتا ہے کہ بھائی آج چاند نکلا تو آج پہلی تاریخ ہے، بھائی یہ ڈوب گیا تو گزشتہ کل جو ہے یہ 30 تاریخ تھی یا 29 تاریخ۔ انہوں نے سوال پوچھا کہ یسألونک عن المحیض، عورتوں کے جو ہے پیریڈ کے مسائل کے متعلق سوال پوچھا، تو وہاں بھی کہا قل ہی مواقیت، یہاں بھی کہا قل ہوا اذی، یہ ایک گندی چیز ہے۔ تو جب بھی حضور سے سوال پوچھا کہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا قل، کہہ دیجئے مواقیت للناس، قل امر ربی، قل ہوا اذی، ہر جگہ قل قل کہا جب بھی سوال کی باری آئی۔ لیکن جب یہ آیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرا بندہ مجھ سے دعا مانگے، سوال کرے، تو یہ نہیں کہا کہ قل، کہہ دیجئے ہوا قریب، بلکہ اللہ تعالیٰ نے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، لفظ قل کو ہٹا دیا، کہا بندے اور اللہ کے بیچ جب وہ دعا مانگتا ہے تو لفظ قل کا فاصلہ بھی نہیں ہوتا، ڈائریکٹ اللہ سنتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہمیں ہیلا نہ کیدو پچھی اے تینے کیسے ہیلا جیوتا نہ کیدو نہ دنیا دی چالی گیلا تینے کیدو تے ہماری سفارش کر سے نہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، میرا بندہ جب مجھ سے سوال کرتا ہے میں بالکل اس کے قریب ہوں، اللہ سنتا ہے۔ بعض مرتبہ جیسے دعا مانگا اس کا پھل دکھ جاتا ہے، بعض مرتبہ دعا مانگی ہے اس کا پھل دکھتا نہیں ہے اپنے کو، بعد میں ظاہر ہوتا ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ابراہیم اور اسماعیل کعبۃ اللہ کو بنا رہے ہیں. جب کعبہ بنا کے فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ ہمارے اس کام کو قبول فرمائیے، آپ دعاؤں کو سننے والے ہیں اور آپ ہی جاننے والے ہیں. اگلی دعا مانگی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے اللہ ربنا وجعلنا مسلمین لک، ہمیں دونوں کو باپ بیٹے کو اپنا فرما بردار بنا دیجئے، اور جو ہے ایک امت جو ہے عطا فرمائیے، وہ ارینا مناسکنا، اور ہمیں حج کا طریقہ بھی سکھلائیے. ہمیں ذریتنا، ہماری ذریت میں سے ایک امت کھڑا کر دیجئے اور ہمیں حج کا طریقہ سکھلائیے. پھر آخر میں کہا آ کر ربنا وبعث فیہم رسولا، وہ جو امت ہوگی اس میں ایک رسول بھی بھیج دیجئے. کعبہ کو بنایا، اتنا بڑا کام کیا، دعا مانگی. حضرت ابراہیم کی موجودگی میں، اسماعیل علیہ السلام کی موجودگی میں یہ دعا کا پھل ظاہر نہیں ہوا. کب ہوا؟ 4000 سال کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. 4000 سال بعد ہم کیا بولتے ہیں کہ دعا تو قبول اٹھائے نہیں. نہیں، ہماری ہر دعا قبول کرتا ہے اللہ، دعا رد نہیں کرتا. ہاں کبھی جو ہے مانگا ہے اللہ وہی دے دیتا ہے، کبھی جو ہے مانگا کچھ ہے اللہ دیتا کچھ ہے. چھوٹا بچہ ہمارے پاس بلیٹ مانگے تو نہیں دیتے، ہم اس کو کھلونا لا کر دیتے نکلی. ایسے انسان کی جو حیثیت ہو اللہ اس کو وہ عطا فرماتا ہے. بعض مرتبہ اللہ اس کی دعا کو اسٹاپ کر دیتا ہے، اور آخرت میں جب وہ جائے گا تو اللہ فرمائیں گے اس کو یہ دو فرشتوں کے ذریعے. فرشتہ کہے گا یہ محل تیرا، یہ تیرا، یہ تیرا. وہ کہے گا کہ فرشتے ہماری کیوں آپ مذاق کر رہے ہیں؟ کہا بھائی ہم مذاق کرنے والی قوم نہیں، آپ ہی کا ہے. کہا ایسا تو ہمارا کوئی عمل نہیں ہے. کہا تم نے فلاں موقع پر دعا مانگی تھی، اللہ نے اس کو اسٹاک رکھا تھا، اب تمہاری اس دعا کا پھل ظاہر ہوا، یہ چلے جاؤ اس کے اندر داخل ہو جاؤ. اس وقت جو ہے انسان کہے گا کاش دنیا میں اللہ میری کوئی دعا قبول نہیں کرتا تو آخرت میں مجھے اور اچھا بدلہ ملتا. دعا قبول ہوتی ہے. دعا ایک ایسی چیز ہے کہ لا یرید القضاء الا الدعاء. دعا ایسی چیز ہے کہ انسان کے تقدیر کے فیصلے کو بھی دعا بدل ڈالتی ہے. لکھا ہو اللہ اس کو. تقدیر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہے تقدیر معلق اور ایک تقدیر مبرم. تقدیر مبرم فیصلے کل ہے، مرنا ہے تو مرنا ہے، وہ فکس ہے. حالات کبھی آتے ہیں کبھی چلے جاتے ہیں، بعض تقدیر وہ بدلتے ہیں. تقدیر معلق جو ہے وہ مبرم کبھی بدلتے نہیں ہیں. تو بہرحال دعا ہتھیار. تو 4000 سال بعد ایک دعا اللہ کے نبی نے مانگی. مجھے بتانا کبھی فوراً ملتا ہے، کبھی وہ دعا لیٹ قبول ہوتی، لیکن ہوتی ضرور ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا مانگی. رات کو حضور نے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھایا اور یہ کہا الہ العالمین، مکہ کے اندر 2 طاقتور انسان دکھ رہے ہیں، ایک عمرو بن ہشام جسے ابو جہل کہا جاتا ہے اور ایک عمر ابن خطاب. ان 2 میں سے مجھے ایک چاہیے. 2 میں سے ایک، دونوں نہیں مانگا اللہ کے رسول، ایک مانگا. رات کو دعا ہو گئی. صبح یہ لوگ میٹنگ کر رہے ہیں اور میٹنگ یہ کر رہے ہیں کہ محمد نے ایک نیا جو ہے شوشہ چھوڑا ہے جس سے بہو بیٹی میں، باپ بیٹے میں، ماں بیٹی میں یہ ایک عجیب قسم کا جو ہے انتشار ہے. باپ بیٹے کا نہیں ہے، بیٹا باپ کا نہیں ہے، تو جھگڑے ہو گئے ہیں. اس لیے اس کو روکا جائے کسی طرح سے. بڑی میٹنگ بلائی تو کسی نے کہا کہ بھائی ایک کام کرو، اس کو قتل کر دو، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری.
کسی نے کہا بھائی یہ تو قریش قبیلے کا ہے، کس میں ہمت ہے یہ کام کرے؟ کسی نے کہا اس کو نکال دو مکہ سے، کہا یہ تو ایسا ہے جہاں جاتا ہے لوگ اسی کے گرویدہ ہو جاتے ہیں۔ عمر کھڑے ہوئے، عمر نے کہا میں قتل کر دوں گا۔ ابو جہل نے کہا شاباش، تمہیں سے یہ امید تھی، یہ تم ہی کر سکتے ہو۔ دیکھو ایک پلان انسان کرتا ہے، انہم یکیدون کیدا و اکید کیدا، ایک آسمان پہ تدبیر ہوتی ہے، ایک بندہ زمین پہ کرتا ہے، جیت آسمان کی تدبیر کی ہوتی ہے۔ اس لیے جھوٹی پھوسی پروپیگنڈا میں اپنے آپ کو شامل نہیں کرنے کا، لاش میں ذلت کے سوا کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا۔ کہ ٹھیک ہے، عمر چلے تلوار لے کر، آج تو صفایا کر دوں گا۔ راستے میں ایک صحابی سے ملاقات ہوئی، کہا کدھر؟ کہا پتہ نہیں ہے، محمد نے جینا حرام کر رکھا ہے، باپ بیٹے میں دشمنیاں ڈال رکھی۔ کہا بھائی رک، اتنا جوش میں مت آ، پہلے تیرے بہن کے گھر جا، اور تیرا بہنوئی سعید بن زید یہ عشر مبشرہ میں سے ہے، جس 10 صحابی کو اللہ کے رسول نے جگہ کے اوپر کھڑے کھڑے کہا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر بن عوام فی الجنہ، تو ان 10 کے اندر یہ عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ، ان کو جنت کی بشارت سنائی، حضرت عمر کے بہنوئی ہے۔ کہا وہ بھی تو انہی کے ہیں، گھر پہ تو دیکھ پہلے، دوسروں کی فکر لگی ہوئی ہے۔ ایسا بہن کے گھر چلے گئے، بہن کے گھر جا کے دروازے پر کھٹکھٹایا تو بہن نے اندر سے بولا کہ کون؟ تو کہا بھائی عمر، کھول دروازہ۔ کہا کھولتی ہوں۔ دروازہ کھولا، سوال پوچھا بہن تم کیا کر رہی تھی؟ کہا میں تو محمد الرسول اللہ کا دیا ہوا سبق دہرا رہی تھی، یاد کر رہی تھی۔ یہ جملہ سنا تو بہن کو تماچا کھینچ دیا، گر گئی زمین پہ۔ اٹھ رہی تھی، دوسرا مارا، بہن کے منہ سے خون نکل گیا۔ وہ برابر کھڑی ہوئی اور بھائی کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر کہا دیکھ، جس ماں کا دودھ پی کر تو شرک اور کفر میں پختہ ہوا ہے، اسی ماں کا دودھ پی کر میں محمد الرسول اللہ کی غلامی میں پختہ ہو گئی ہوں۔ مارتا تھک جائے گا لیکن محمد کا دامن نہیں چھڑوا سکتا۔ ایمان جب آتا ہے نا اندر، پھر ساری دنیا اس کے سے کچھ دکھتا نہیں ہے۔ فرعون کے محل میں ایک باندی کام کرتی تھی، اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھا کرتی ہے تو وہ بسم اللہ پڑھتی ہے۔ اس نے کہا یہ کیا کہہ رہی ہے؟ کہا یہ تو میں اللہ کو یاد کرتی ہوں۔ تو کہا اللہ تو میرا باپ ہے، کیونکہ وہ کہتا تھا نا ربکم الاعلی۔ کہا نہیں، تیرے باپ کا، تیرا اور پوری دنیا کا میرا خالق و مالک اللہ ہے۔ کہا ابا کو بتاؤں گی؟ کہا بتا دے۔ فرعون کو بتایا، فرعون نے باندی کو بلایا، کہا کیا کہتی ہو؟ اس نے تذکرہ کا، کہا سنو تمہیں جو ہے ہم گرم تیل کے اندر جلا دیں گے۔ کچھ بھی نہیں، جو کرنا ہو کر لو۔ اس کے معصوم بچوں کو تپتے ہوئے تیل میں ڈال دیا۔ ایک چھوٹا بچہ لاش تھا، جب اس کی باری آئی اندر پھینکا تو کہا اماں گھبرانا مت، چند منٹ کی بات ہے، ہم جنت میں ساتھ ملیں گے۔ ماں چلی گئی، جل گئی، لیکن اس نے یہ گوارا نہیں کیا کہ کلمے کو وہ چھوڑ دے اور فرعون کو خدا کہہ دے۔ ایمان جب اندر آ جاتا ہے تو پھر اس کو نکال نہیں سکتا کوئی۔ اللہ ہمیں بھی ایسا پختہ ایمان عطا فرمائے۔ بہن نے کہا تم ہلا نہیں سکتے، یاد رکھنا عمر۔ تو کہا چلو وہی بتا دو، کیا پڑھ رہی تھی؟ کہا نہیں، وہ تو اس پر لکھا ہے لا یمسہ الا المطہرون، ناپاک لوگ اس کو چھو نہیں سکتے، تم حالت کفر میں ہو، ناپاک ہو، تم کو ہاتھ میں نہیں دے سکتی میں۔ کہا کیسے ہی بتاؤ، تم کے سامنے قرآن کا وہ صفحہ رکھا، سورہ طٰہٰ کی آیت کریمہ، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، انہوں نے جب پڑھا تو وہ گھائل تو پہلے سے تھے قرآن کی طرف، قرآن سے جیسے ہی قرآن کو پڑھا تو سمجھتے تھے نا، فوراً قرآن کی طرف مائل ہو گئے۔ یہ قرآن میں کشش ہے،
یہ تو ہم نے صرف اس کو کیا ہے طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں۔ یہ قرآن شکایت کرتا ہے، ابھی رکھ دیں گے اس کو جزدان میں لپیٹ کے، اب ضرورت پڑی تو یہ جھپٹا ماریں گے اور نیچے صاف کر کے پھر سے رکھ دیں گے، اگر خدا نہ خواستہ جھپٹا مارتے ہوئے نیچے گر گیا تو پھر اس کو چومیں گے۔ تو قرآن کہتا ہے طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، اور پھر گئے مولانا صاحب ایسا ہے، ہاں لاؤ نا، اب تعویذ لکھ رہا ہے، کیا تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں۔ ہم نے قرآن کو یہ اسی لیے سمجھا ہے، قرآن قرآن ہے، اللہ اس کا سچا عشق عطا فرمائے، سچی محبت عطا فرمائے، اور حلاوت ایمانی کے ساتھ اس کی تلاوت کی اللہ توفیق دے۔ جیسے رمضان میں پڑھا ہے، ہر روز گھر میں بیٹھیے اور قرآن کی تلاوت کیے بغیر کسی کام کی ابتدا نہ کیجیے، اور اگر نہیں آتا ہے آپ کو پڑھنا تو یوں کھول کر صرف اس کے اوپر انگلی رکھ کر روز جو ہے وہ 5 پیج کے اوپر کم سے کم یوں کہ اللہ تو نے سچ کہا، 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 ایسا انگلی پھراؤ، اللہ انشاءاللہ یہ کہنے پر بھی دین اور دنیا میں ترقی عطا فرمائے گا۔ ہم نے قرآن سے بہت دور ہے، میں عمل کریں گے نا۔ یہ قرآن دیکھا، مجھے بتانا ہے کہ کبھی دعا فوراً قبول ہوتی ہے، جیسے ہی جو ہے دیکھا، کہا مجھے لے چلو محمد کی خدمت میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب چلے، سعید بن زید بہنوئی بھی ہے، جا رہے ہیں، ننگی تلوار ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شیب ابی طالب میں ہیں، چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہیں وہ گیٹ کیپر اور دربان تھے۔ جب تک یہ آیت نہیں اتری تھی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتک واللہ یعصمک من الناس، جب یہ چھٹے پارے کی آیت اتری، آپ تبلیغ کیجئے، اللہ کا لایا ہوا دین لوگوں تک پہنچائیے، جو آپ کو دیا گیا ہے وہ آپ ببانگے دوہل کہیے، آپ ڈریے مت کسی سے، داعی جو ہوتا ہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ اس دن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے کے اوپر کسی کو رکھنا بند کر دیا۔ اس سے پہلے، اس آیت کے اترنے سے پہلے چچا حمزہ دروازے پر رہتے تھے۔ چچا حمزہ نے دیکھا عمر کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، حالات بدلے ہوئے ہیں، حضور سے جا کر کہا عمر آ رہے ہیں، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، حالات صحیح نہیں لگ رہے ہیں مجھے۔ ابھی حضرت حمزہ نے کہاں جا کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آسمان سے جبرائیل بھی آ کر کھڑے ہو گئے، فرمایا پیغمبر گھبرانا نہیں ہے، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ عمر جو آ رہا ہے یہ کوئی بلا اور مصیبت نہیں ہے، آپ نے جو رات کو دعا مانگی ہے اس کا پھل ہے۔ حضور نے رات کو مانگی، عمر سامنے آ کے کھڑے، حضور نے فرمایا کہ کھول دو دروازہ، آنے دو عمر کو۔ آئے عمر جیسے سامنے آئے تو آتے کے ساتھ حضرت عمر نے فرمایا بتائیے کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ تم جو ہے کانٹے ڈلواتے تھے، تانا مارتے تھے، مسجد میں جانے نہیں دیتے تھے، نہیں، تانا فوراً ہمارا کام ہے، جب ہمارے سامنے کوئی آ گیا، ایک بار جھک گیا، پچھلا معاف کر دو، یہ ایمان کی شان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس تیاری کرو، نماز سب سے پہلی زندگی کی امام الانبیاء کے پیچھے پڑھنی ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ نماز یہاں کیوں، نماز تو مسجد میں ہوگی۔ انہوں نے فوراً کہا چلیے اب میرے ساتھ، دیکھتا ہوں کون آپ کا راستہ روکتا ہے، اور وہ گئے اور کعبۃ اللہ کے دیوار پر چڑھ گئے، اور پھر مکہ والوں کے سامنے اعلان کیا سنو مکہ والوں، آج تک تم نے محمد کے ساتھ میری دشمنی دیکھی تھی، اب دوستی دیکھ لینا، آج تک جھگڑنا دیکھا تھا، اب جڑنا دیکھ لینا، دیکھتا ہوں کون ماں کا لال ہے جو محمد الرسول اللہ کے راستے کو روکتا ہے۔ اس وقت سے لے کر آج تک جماعت کے ساتھ کعبۃ اللہ میں نماز ہوتی ہے، کبھی جماعت نہیں رکی ہے۔ یہ عمر کا پاور تھا، اس لیے بعض مرتبہ انسان کو عمری پاور کے ساتھ سامنے آنا پڑتا ہے، اور کبھی حضرت ابوبکر کی طرح جو ہے وہ ٹھنڈا بھی رہنا پڑتا ہے۔
تو حضور نے رات کو دعا مانگی، صبح عمر جو ہے وہ ایمان میں آ گئے۔ میرے بھائیو، اللہ کبھی فوراً سنتا ہے، کبھی لیٹ کرتا ہے، اس لیے ہم سبوں نے جو بھی راتوں کو دعائیں مانگی ہے تو اس پر کسی کو نا امید نہیں ہونا ہے کہ بھائی ہماری دعا قبول نہیں ہوئی۔ کیا ہم نے تو مانگا، کہہ رہے تھے شب قدر ہوتی ہے تو صبح سورج میں کرن نہیں ہوتی، شعاع نہیں پھوٹتی، وہ تو صبح میں نہیں تھی، کبھی ہلکی بارش بھی ہوتی ہے وہ بھی ہو جاتی ہے، رات سکون والی ہوتی ہے وہ بھی، سب تھا، لیکن کہاں قبول ہوئی؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے قبول کیا سب عبادت کو۔ ہاں، انسان اس کی امید رکھے اللہ کی ذات سے، ہم نے جو کیا ہے اللہ اس کو قبول کرے گا، اور ہم کو آخر میں استغفار کرتے رہنا۔ کیا کرنا ہے؟ استغفار۔ استغفار ایک ایسا عمل ہے جو ہر بیماری کا علاج ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کہا کہ حضرت بارش نہیں ہے، ذرا دعا کر دیجئے۔ تو کہا جاؤ استغفار پڑھو۔ ایک نے آ کر کہا کاروبار چلتا نہیں، بہت پریشان ہے۔ تو کہا جاؤ استغفار پڑھو۔ ایک نے آ کر کہا کہ حضرت ہمارے یہاں اولاد نہیں ہے، کچھ دعا کر دیجئے۔ تو کہا استغفار پڑھو۔ ایک نے کہا کہ مور تو بہت آتے ہیں، پھول بہت آتا ہے، لیکن کھیتی ہوتی نہیں ہے۔ تو کہا استغفار پڑھو۔ ایک نے آ کر کہا کہ حضرت بورنگ کرتا ہوں پانی نہیں نکلتا ہے۔ کہا استغفار پڑھو۔ ایک بازو میں بیٹھا ہوا شخص کہنے لگا حضرت سے، حضرت یہ عجیب ہے، جیسے لندن والے وہی پیراسیٹامل، کوئی بھی بیماری پیراسیٹامل تھماتے ہیں۔ اس نے کہا حضرت یہ کیا، ہر بیماری کا ایک ہی علاج استغفار کا؟ میں نے نہیں کہا، یہ اللہ کہتا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، وہ آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا، کاروبار چلائے گا، اولاد عطا فرمائے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، باغوں کو خوب پھلائے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہیں چشمے جاری کر کے دے گا۔ تمہارا کیا کام ہے؟ فَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تم اپنے رب سے استغفار کرو، تمہارا یہ کام ہے۔ اللہ بارش بھی دے گا، کھیتی میں بھی جو ہے پھل دے گا، درخت میں پھل دے گا، زمین سے پانی نکالے گا، اولاد بھی عطا فرمائے گا، اللہ کاروبار بھی چمکائے گا۔ فَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تم اپنے رب سے استغفار کرو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ دعاؤں کو قبول کرنے والا غفور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی دعاؤں کو، عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی آئندہ اپنے نبی کے طریقے پر جینے والا بنائے۔ انشاءاللہ کل آخری مجلس ہوگی اور اس کے بعد دعا ہوگی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔